بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دانت ہلتے ہوں یا خراب ہوں تو نیم کی مسواک کریں، سنت بھی ادا ہو جائے گی اور دانتوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ بینائی کو بہتر رکھنے والی چند غذائیں: خشک میوہ جات، مچھلی، گاجر اور انڈے کی زردی۔ مشکل اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتی ہے تاکہ انسان لاپرواہی چھوڑ کر سنجیدہ ہو جائے۔ وہ شخص ہمیشہ خسارے میں رہتا ہے جو اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ کبوتری کا انڈا کھاؤ، دماغ تیز ہو جائے گا۔ دہی میں چند قطرے لیموں کا رس ملا کر رات کے وقت کریم کے طور پر استعمال کریں، چہرے کی جلد صاف ہو جائے گی۔ رات کی روشنی کے لیے گھر میں سفید بلب لگائیں، دوسرے بلب نظر کو کمزور کرتے ہیں۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس نظر آنا رزق کی تنگی کا باعث ہے۔ جو خدا سے محبت کرتے ہیں وہ اسے پا لیتے ہیں، اور جو محبت نہیں کرتے وہ محروم رہتے ہیں۔ اسی لیے شیطان انسان کو بہکا کر برے کام کرواتا ہے، اس سے محتاط رہیں۔ بدن کی کمزوری دور کرنی ہے اور بے تحاشا طاقت چاہتے ہو تو دالوں کا استعمال کیا کرو۔ ڈینگی کے مریض کو ہر 2 گھنٹے بعد بکری کا دودھ پلایا جائے تو انشاءاللہ شفا ملے گی۔ صبح کا ناشتہ نہ کرنے سے بدن کی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ انسانی جسم میں طاقت بھرنے کے لیے اخروٹ کا حلوہ کھانے سے ہر قسم کی بدن کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کالا زیرہ دودھ کے ساتھ کھا لینے سے بدن کے زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔ مشکل میں صبر سے کام لو کیونکہ اس کا صلہ بہت بڑا ہے۔ کدو کے چھلکے چہرے پر مسل لینے سے چہرے کی چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ نہانے کے بعد بالوں پر تولیہ لپیٹنے سے بالوں کی قدرتی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ بے رونق چہرے والے لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ان کے چہرے پر نور ہی نور آ جائے گا۔ جن کی آنکھیں بہت زیادہ دکھتی ہوں وہ روزانہ رات کو سوتے وقت آنکھوں میں سرما لگا کر سوئیں۔ روزانہ چنے کی دال میں لیموں نچوڑ کر کھا لیں تو ہفتے میں پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔ دوپہر کو گاجر کھا لی جائے تو بدن میں خون کی کمی نہیں ہوتی اور جسمانی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے۔ نکسیر کا خون اگر بار بار بہتا ہو تو دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر جاپانی پھل کھایا جائے تو مریض تندرست ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کی نظر کمزور ہو ان کو شلجم ضرور کھانے چاہیے۔ 1 گلاس دودھ میں 5 کھجوریں، 1 چمچ دیسی گھی اور حسب ذائقہ چینی ڈال کر اس کو گرم کر کے ٹھنڈا کریں۔ اس کا جوس بنا کر پی لیں۔ خون کی کمی اور جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ جو عورت بیٹھ کر جھاڑو لگائے اس کے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوتا۔ جو خالی پیٹ ادرک کا رس پیتا ہو وہ بوڑھا بھی ہو پھر بھی جوان نظر آتا ہے۔ سر میں شدید درد ہونے لگے تو فوراً تھوڑا سا زیرہ منہ میں ڈال لو، درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ جب آپ کو ذہنی دباؤ ہو تو اس وقت اللہ کو یاد کریں کیونکہ اس سے بہتر کوئی علاج نہیں۔ اگر آپ کے چہرے کا رنگ سانولا ہے تو اس کے لیے عرق گلاب فائدہ مند ہے۔ چائے کو ہمیشہ تھوڑا ٹھنڈا کر کے پینا چاہیے۔ زیادہ گرم چائے پینے والے انسان کو کینسر ہو سکتا ہے۔ دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ صبح کھانے میں پیاز ضرور کھائیں، اس سے دل کی دھڑکن بہتر کام کرتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سو کے اٹھنے کے فوراً بعد ہی ورزش کرنے سے گردن کا درد اور کمر درد ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔
اس لیے سو کے اٹھنے کے بعد چہل قدمی کر کے پھر ورزش کریں۔ بغیر چینی والے دودھ میں 2 کھجوریں 2 کیلے شامل کریں اور اس کا جوس بنا کر پی لیں۔ اگر دودھ پسند نہ ہو تو دہی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، یہ بہت فائدہ مند ہے۔ اگر کھانا کھانے سے پہلے 2 چمچ شہد میں تھوڑی سی دار چینی ڈال کر کھا لیں تو کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ روزانہ گندم کی روٹی کھانے سے آپ کا معدہ کافی مضبوط رہے گا، کھانا جلدی ہضم ہوگا۔ جو بچہ بستر پر پیشاب کرتا ہو اس بچے کو جامن کا شربت پلایا کرو، بچہ بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دے گا۔ جب انسان 2 چیزوں میں مبتلا ہو جائے تو سمجھ جاؤ کامیابی قریب ہے۔ ایک حد سے زیادہ غم ملنے لگیں، دوسری جب ہر طرف سے پریشانیاں نظر آنے لگیں اور کوئی راستہ نظر نہ آئے تو یہ وہ وقت اور وہ جگہ ہے جہاں راستہ ضرور بدلے گا۔ دانتوں میں کیڑا ہو یا درد رہتا ہو تو 2 انچ کا ٹکڑا کیلے کا لو، اس کا پیسٹ بنا کے برش کے اوپر لگاؤ، صبح اور شام اس سے دانت صاف کرو، دانت چمک جائیں گے، دانتوں میں لگا ہوا کیڑا اور درد ختم ہو جائے گا۔ سر درد اور کھچاؤ کی تکلیف سے نجات کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ مچھلی کھائیں، کیونکہ مچھلی کے تیل میں درد سے نجات دینے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ادرک کا استعمال بھی درد میں بہت مفید ہوتا ہے۔ گیس کے مریض 1 ہفتہ روزانہ صبح ناشتے میں 3 سے 11 دانے کھجور کھا کر اوپر سے پانی یا دودھ پئیں، انشاءاللہ اس مرض سے نجات مل جائے گی۔ جن بچوں کا قد چھوٹا ہو ان کو دودھ میں کھجور ڈال کر جوس بنا کر دیا کریں، اس سے قد بڑھنے لگے گا۔ اگر آپ کو نیند نہ آنے کی شکایت ہو تو شہد کو استعمال کریں، شہد کے استعمال کی بدولت آپ کو نیند جلدی آئے گی۔ ٹماٹر کھانے سے قبض کی شکایت دور ہوتی ہے اور آنتوں کو فائدہ ہوتا ہے، جسم میں مرض کا مقابلہ کرنے کی قوت بڑھاتی ہے، دانتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ کھانسی نزلہ زکام میں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دہی میں دار چینی ملا کر کھا لیں، انشاءاللہ موٹا پیٹ اور وزن دنوں میں کم ہو جائے گا۔ چہرے کے بالوں کا خاتمہ اور چہرے کی چمک پیدا کرنے کے لیے بیسن کو پانی میں گھول کر چہرے پر لگائیں۔ جب یہ ہلکا خشک ہو جائے تو اسے اپنے ہاتھوں کی مدد سے کھرچ کر اتار لو، اس سے بال جڑ سے نکل آئیں گے۔ پانی میں نمک ڈال کر سوتی کپڑے سے اسے چہرے پر ملیں، تقریباً 1 ہفتہ باقاعدہ استعمال سے بال ختم ہو جائیں گے۔ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ نہ ہو، لیکن ایک بوڑھے باپ کی جوانی ضرور ہوتی ہے، اس لیے اپنے والدین کی قدر کرو۔ یہ وہ درخت ہیں جو اکھڑ جائیں تو پھر کبھی نہیں لگتے۔ رات کو پانی میں املی بھگو دیں، پھر اس پانی سے بال دھو لیں۔ یہ عمل 1 ہفتہ کریں اور بادام یا ناریل کے تیل کی مالش کرتے رہیں، بال لمبے اور گھنے ہو جائیں گے۔ ناظرین، آپ کی کھانسی سے نکلنے والے جراثیم 2 میٹر تک سفر کرتے ہیں۔ مچھلی کا تیل نظر کو تیز کرتا ہے۔ چہرے کے ساتھ ساتھ اپنے پورے بدن کو خوبصورت کرنا ہے تو روزانہ سیب کھاؤ۔ تکیے کے بغیر سو جانے سے کمر کا درد کم ہوتا ہے اور ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے۔ اونٹنی کے دودھ کے ساتھ کھجور اور شہد ڈال کر کھا لیں، جسم کی رگ رگ میں 100% طاقت بڑھ جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو بھوک نہ لگے اور بھوک لگنے پر کھانے کو دل نہ کرے تو گڑ استعمال کریں۔ کھجور کے بعد پانی پینے سے ہاضمہ بگڑ جائے گا۔ گاجر کا استعمال کرتے رہنے سے جگر کے مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ تلسی کے پتے چبانے سے پیشاب کی جلن سے آرام آ جاتا ہے۔